بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ 17 رمضان المبارک ام المومنین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سال کے بعد ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یار غار اور یار مزار اور حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول بلا فصل ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے اور آپ کا لقب ہے صدیقہ۔ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پاک تھی 6 سال، اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سال کے بعد مدینہ المنورہ میں جا کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 9 سال۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نکاح کے بارے میں خود روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، جبریل امین علیہ السلام 3 راتیں لگاتار حالت خواب میں آ کر مجھے عائشہ تیری تصویر دکھاتے رہے، تیری صورت دکھاتے رہے۔ تو ایک روز میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، حاذہ عائشہ تو ہی عائشہ تو حاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ یا رسول اللہ، یہ حضرت عائشہ ہے، رب کائنات نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ پھر اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا پیغام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی حافظہ تھی اور آپ عالمہ تھی، فقہی مسائل پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ 8000 کے لگ بھگ صحابہ کرام نے آپ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کیا اور آپ سے علمی اور فقہی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جب تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرانوار ہوا، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پاک 18 سال تھی۔ حضور علیہ السلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رفاقت ہے، یہ رفاقت کا عرصہ 9 سال پر محیط رہا۔ 9 سال حضور علیہ السلام کی رفیقہ رہی۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرانوار ہو گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں حافظہ تھی، عالمہ تھی، فقہی مسائل پہ دسترس رکھنے والی تھی، وہاں پر آپ کا حافظہ اور آپ کی ذہانت بھی بڑی بلا کی تھی۔ مدینہ المنورہ میں 1 سال قحط طاری ہوا اور طویل عرصہ تک مدینہ کی بستی میں بارشیں نہ ہوئی۔ انسان، جانور، مویشی سارے برا حال تھے، بدحال تھے اور مصیبت میں مبتلا تھے۔
اہل مدینہ نے مل کر نماز استسقاء کا اہتمام کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ زاری کی، اس کے باوجود بھی بارش نازل نہیں ہوئی۔ پھر تمام اہل مدینہ نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے مل کر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ سارے مل کر بارگاہ سید عائشہ صدیقہ میں آئے، آ کر عرض کی ام المومنین، آپ جانتی ہیں لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، قحط طاری ہے، جانور بدحال ہیں، انسان بدحال ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ تم المومنین مومنوں کی ماں تھی، اور ماں کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی شفقت ہوتی ہے، یہ ماں ہی جانتی ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنے والے اہل مدینہ سے فرمایا تم پریشان نہ ہو، ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر انور روضہ مبارکہ ہے، اس کے اوپر سے چھت کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں۔ جب سوراخ کیا جائے گا، حضور علیہ السلام کا وسیلہ آسمانوں تک جائے گا تو رب کائنات یقیناً بارش نازل فرمائے گا، اور آپ کے حکم پر آقا دو جہاں کی قبر انور سے اوپر جو چھت تھا اس کے اندر سوراخ کیا گیا۔ جو ہی سوراخ ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے کالی گٹائیں چھائی، بادل امڈ آئے اور شدید بارش مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ بارش پھر بند ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ پھر آقا دو جہاں کے روضہ اطہر کے اوپر سے اس چھت میں سوراخ کو بند کیا گیا تو بارش بند ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا سید عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا حافظہ تھا، کتنی ذہانت تھی، آپ جانتی تھی کہ بارش کا نزول کیسے ہونا ہے، آپ نے وہ طریقہ اپنایا تو رب کائنات نے بارش کا نزول فرما دی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں بھی ایک امتیازی شان رکھتی تھی، امتیازی شان تھی، اور حضور علیہ السلام کی محبوب زوجہ تھی۔ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، سب نے تاجدار کائنات کی احادیث کو روایت کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کل 5 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی حضور علیہ السلام کی زوجیت میں آئی تو آپ سے کل 7 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مصطفیٰ ہیں، آپ نے تاجدار کائنات کی 11 حدیثیں روایت فرمائی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ سے 379 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے تاجدار کائنات کی 7 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حضور کی 6 حدیثیں مروی ہیں۔ تو ایک طرف ان تمام امہات المومنین کی روایات، اور دوسری جانب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی ایسی ہیں کہ جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ 2210 احادیث نبوی کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور فقہی مسائل پہ آپ کو دسترس حاصل تھی، اور اپنے زمانے کے اندر فقہی مسائل پر آپ فتویٰ بھی صادر کیا کرتی تھی۔ جس مسئلے کے اندر صحابہ کرام کو اشکال ہوتا، مشکل پیش آتی، تو اہل مدینہ، صحابہ کرام، بعد میں تابعین، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی حل کر دیا کرتی تھی۔ اور آپ کی یہ شان تو وراء الورا ہے، اور یہ شان یگانہ ہے، اس شان میں آپ کے پائے کا کوئی نہیں ہے
کہ جب تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر انوار ہوا تو وصال کے عین وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا، جن کی گود میں سر رکھ کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ اس شان میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ باقی ازواج مطہرات سے ممتاز تھا۔ اور پھر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امتیازی شان بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر آج بھی جس مقام پر بنا ہوا ہے، اس بات پر محدثین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ جس مقام پر آقا دو جہاں کی قبر انور ہے وہ جگہ مکہ المکرمہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ رب کائنات کے گھر کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ ساتوں آسمانوں سے بھی افضل ہے، وہ جگہ آٹھوں جنتوں سے بھی افضل ہے، اور وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ جس مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس موجود ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ یہ اعزاز بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آتا ہے کہ آپ کے حجرے مبارکہ کے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی، تاجدار کائنات کا مسکن آپ کے حجرے میں بنا۔ پھر آپ کے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری آرام گاہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں، وہ بھی آپ کے حجرے میں بنی۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے حاصل ہے کہ جب واقعہ افق میں منافقین نے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو آپ کی پاک دامنی میں اور آپ کی گواہی کے طور پر رب کائنات نے سورہ نور کی قرآن مجید کی 20 آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ اعزاز امہات المومنین میں سے کسی اور زوجہ کے پاس نہیں ہے جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا کہ 20 آیات قرآنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی میں نازل ہوئی۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد محبوب ترین زوجہ ٹھہری۔ 17 رمضان المبارک سن 57 ہجری کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پر انوار ہوا۔ رب کائنات ہماری والدہ، ہماری ماں، مومنوں کی ماں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ حافظہ اور عالمہ آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو رب کائنات سیدہ کے دامن کرم سے فیض نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔